کسی بھی مسلمان کو چلتے پھرتے مار دینا، ہمارا نہیں ہے، مار دو، غدار ہے مار دو، ہم کو نہیں مانتا مار دو. اس طرح مسلمانوں کو مارنا گناہ کبیرہ، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ مسلمان کا بے گناہ کا قتل کرنا ہے. اور جو قتل کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، وہ چھپتا پھرتا ہے، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. اب مرنے کے بعد قبر میں اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اور حشر کے میدان میں منہ کالا ہو کے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے. کون کہتا ہے یہ؟ میں نہیں کہتا ہوں. کسی عالم دین کو اپنی طرف سے کوئی بات ایسی نہیں کہنی چاہیے، ورنہ تو قیامت کے دن جھوٹ اگر وہ بولتا ہے، غلط بات اگر کہتا ہے، الجم بلجام من النار، اس کی زبان میں آگ کا لگام ڈال دیا جائے گا منہ میں. الجم بلجام من النار، آگ کا لگام، آگ کی لگام ڈال کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تم نے جھوٹ بولا. میں قرآن سے کہتا ہوں. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو مار دے، بے گناہ مسلمان کو مار دے، پسند اور ناپسند کی بنیاد پر مار دے، اپنی ذاتی دشمنی اور عداوت کی بنا پر مار دے، جزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے. اور کیا سزا ہے؟ چلو بھائی جہنم میں ڈال دیا، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بھی سزا ہے، اس سے بڑھ کر بھی سزا ہے. وہ کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا مہینا. اللہ کی اس پر لعنت ہے، یعنی وہ اور شیطان برابر ہوں گے. مسلمانوں کا قاتل جہنمی ہے، شیطان ہے.